بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قدم نمبر 3 پہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی مرضی اور زندگی اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ کی نگہبانی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج جو اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں اسپانسر اور کاؤنسلر کی بات کی تھی، تو تھوڑی بہت آج اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ قدم نمبر 3 میں یہی ہے کہ ہم نے، یعنی کہ نشہ کا مریض یہ کہے گا کہ ہم نے اپنی مرضی اور زندگی اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے قدم نمبر 2 پہ بات کی تھی بالاتر طاقت میں، کہ ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بالاتر طاقت موجود ہے جو ہمارے پاگل پن کو، ہماری ہوش مندی کو واپس لا سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی اور زندگی اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، تو اور اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ڈائریکٹ رابطہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم سے بڑھ کر جو لوگ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہوتی ہے، تو ہم انہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پھر اللہ کی مرضی سے ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہوتی ہے قدم نمبر 3 میں، کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا، ہمارے لیے کسی اور نے نہیں کیا، کسی سائیکالوجسٹ نے، کسی اسپانسر نے، کسی ڈاکٹر نے، ہمارے والدین نے، کسی دوست نے، رشتہ دار نے، کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ ہم نے خود کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے کہ ایک نشے کا مریض اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے، تو وہ یہ فیصلہ خود کرے۔ اور سائیکالوجسٹ کا تو کام یہ ہوتا ہے نا کہ مریض کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، ٹھیک ہے، ان کو ڈکٹیٹ نہیں کراتا۔ ہاں، اب میں نے اس میں بھی بات کی تھی کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے، اس میں نشے کے علاج میں، نشے کی بیماری میں، نشے کے علاج میں، نشے کے اداروں میں، ہسپتالوں میں، کہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نشے کے حوالے سے، نشے کی بیماری کے حوالے سے، ان کا تجربہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں۔ ضروری بات ہے، میں اپنی اگر بات کروں تو جب میں نے ڈگری لی تھی سائیکالوجی کی تو مجھے نشے کا پتہ نہیں تھا، مگر جب میں اس فیلڈ میں آیا، میری ٹریننگ ہو گئی، میں نے پڑھا اس کے بارے میں، تو پھر جا کے مجھے پتہ چل گیا۔ اس طرح جیسے میڈیکل فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر ہے آنکھوں کا ہے اور معدے کا مریض وہاں چلا جائے اس کے پاس، تو وہ تو نہیں دیا کرے گا، وہ اس کو وہ کہے گا بھائی آپ آنکھوں والے کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ گردوں کا مریض ہوتا ہے اور وہ چلا جائے ENT والے کے پاس، تو وہ تو ضروری بات ہے گردوں والے کے پاس بھیجے گا اس کو کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ کسی اور پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کسی گردے والے کے پاس چلا جائیں، مگر اگر وہ کہے کہ بھائی آپ ریفر کریں، تو وہ اس کو بتا دے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر سے جا کے ملے، وہ گردوں کا ڈاکٹر ہے، میں ENT والا ہوں۔ تو اسی طرح سائیکالوجی میں تو خیر پاکستان میں اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے، مگر یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت ٹریننگ شروع ہو گئی ہے، انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے اور لوکل لیول کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہو گئی ہے میری۔ وہ الگ بات ہے کہ سرٹیفکیٹ ابھی نہیں ملا، میں نے لیول 2 کے لیے اپلائی کیا تھا، ICAP انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ الیکشن پروفیشنل کے ایگزام 2 میں نے دیا تھا، مگر بدقسمتی سے میں کلیئر نہیں کر پایا، تو نیکسٹ انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ٹریننگ دوسروں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ٹریننگ کا آغاز کروں گا جب میں تھوڑا سا سیٹل ہو جاؤں تو بہرحال سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے نشے کے علاج میں، ریکوری میں، تو اس کی ٹریننگ ہوئی ہوگی، نشے کے علاج میں ٹریننگ ہوئی ہوگی۔ اسپانسر جو ہوتا ہے وہ نشے کا مریض ہی ہوتا ہے، مگر اس کی ریکوری جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے، ایک ویل آرگنائزڈ ادارے سے اس کا علاج ہوا ہوتا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ کرے کہ بھائی میرا علاج مکمل ہو گیا، تو پھر ہم ریلیپس پہ جب بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ۔ تو نشے کا، جیسے نشے کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، اس طرح نشے کی بیماری کا علاج بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے نشے کے علاج میں جو سائیکالوجی کی اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے۔ کاؤنسلر جو ہوتا ہے سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، سائیکالوجی کی ڈگری ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نشے کے علاج میں، نشے کی بیماری کا اس کو پتہ ہوتا ہے، نشے کے علاج کا پتہ ہوتا ہے، ایکیوٹ، پوسٹ ایکیوٹ ودرال وغیرہ ساری چیزوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ کریونگ کے جا کے کریونگ نشہ چھوڑنے کے 50 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ہو تو پھر کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہو۔ اسپانسر جو ہوتا ہے
وہ نشے کا مریض ہی ہوتا ہے، مگر اس کا ایک ویل آرگنائزڈ ادارے سے، بہترین ادارے سے، اچھے ادارے سے اچھا سا علاج ہوا ہوتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے جذبات وغیرہ کو، ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہوتا ہے، تو پھر جا کے وہ دوسروں کی اگر رہنمائی کرے تو دوسرے اگر اس کو کوئی ایسی بات بھی کرے تو وہ برداشت بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی 25-30 سال ریکوری ہوتی ہے مگر ان میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہوتا، اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی 3 سال کی ریکوری ہوتی ہے مگر برداشت کا مادہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر چونکہ 3 سالہ ریکوری جو ہے وہ ابھی نیا ہوتا ہے، نیو ٹائمر ہوتا ہے، تو اس کو اسپانسرشپ نہیں کرنا چاہیے انٹل کہ اس کے جو ہے تقریباً کم از کم 5 سال پورے ہو جائیں، 5 سال میں جا کے اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور پھر 10 سال کے بعد جا کے ریکوری سالڈ ہو جاتی ہے، سالڈ ریکوری، مضبوط ریکوری بن جاتی ہے اس کی، تو 10 سال کے بعد تو بندہ بہت بہتر ہوتا ہے، مگر شرط پھر بھی یہی ہے کہ اس کا جو ہے علاج جاری ہو، وہ انہیں کی میٹنگ میں جاتا ہوں، وہ اپنے معالجین سے مل رہا ہوتا ہوں، سائیکالوجسٹ سے باقاعدہ سیشن کروا رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ اسپانسرشپ کے لیے موزون بندہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کاؤنسلر رکھنے کے لیے یا اسپانسر رکھنے کے لیے کہ جو بندہ ابھی نیا آیا ہوا ہے، وہ نشہ چھوڑ رہا ہے، اس کا بنیادی علاج ہو گیا ادارے میں، اب وہ باہر چلا گیا، تو زندگی میں اس کو مسائل مشکلات پیش آ رہی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ایسا نہیں کہ بس فلاں بندہ جو ہے وہ میرا اسپانسر ہے، میرا کاؤنسلر ہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ جا کے باقاعدہ اس بندے سے معاہدہ کریں گے، معاہدہ ضروری بات یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹن فارم میں ہو، وہ وربل فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ریٹن میں ہو تو بہت زیادہ مناسب ہے، بہترین بات ہے، نہیں ہے تو وربل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ جا کے اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ میں آپ کو اپنا اسپانسر رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ ایکسیپٹ کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایکسیپٹ نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ بھی نہ کریں کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو ریکوری مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہے، لانگ ٹرم ریکوری کا پتہ نہیں ہے، ضروری بات ہے اس کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ریفیوز کریں، منع کریں۔ جو اسپانسر ہے ریکوری ایڈکٹ ہے، ریکورنگ ایڈکٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل بہت اچھا ہو، اس کی باتیں بہت اچھی ہوں، مگر اس کی ریکوری ابھی 2-3 سال کی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی منع کریں۔ ایک اور بھی پہلو ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جس سے ریکویسٹ کریں گے اسپانسر کاؤنسلر رکھنے کے لیے تو اس کی مصروفیات اتنی ہوں، اس کے پاس پہلے سے اتنے لوگ موجود ہوں کہ وہ بڑی مشکل سے ان کو مینیج کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ان کو مینیج کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ منع کرے، انکار کرے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوش دلی سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا، بلکہ کلیئرلی بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر پا رہا، تو پھر ہاں اگر وہ ہاں کر دیں تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے، نشے کے مریض کو گائیڈ کرے، اور اس کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کو غور سے سنیں اور اس کی رہنمائی کرے، بر وقت ان کی رہنمائی کرے۔ تو یہ تھوڑا سا ہو گیا، قدم نمبر 3 پہ بھی بات ہو گئی اور کاؤنسلر اسپانسر پہ بھی بات ہو گئی، انشاءاللہ قدم نمبر 4 بہت جلدی شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔